بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ میں اپنے تمام الاجل چینل کے ناظرین کی خدمت میں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اس مظلوم امام اور بقیع میں مدفون امام زین العابدین، امام حسن مجتبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبور مطہرہ جس بے کسی کی عالم میں ہے، اس کی تعمیر کے اسباب جلد فراہم فرمائے، اور یہ ظالم حکومت جو اس وقت حجاز کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے اس کا خاتمہ فرمائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اگر تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تو ایک مستقل طولانی گفتگو ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے اس چینل کے تھرو ناظرین کی خدمت میں دو باتیں فقط عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کی ولادت باسعادت 57 ہجری میں ہوئی ہے، اور واقعہ کربلا کے ناظرین میں اور دیکھنے والے اور اس منظر ہولناک کے اگر شاہد ہیں تو چوتھے امام اور پانچویں امام باعتبار معصوم، اور جناب زینب اور ام کلثوم دوسرے تمام اسرائے آل محمد واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ تو جس وقت واقعہ کربلا ہوا اس وقت امام کی عمر تقریباً 2.5 سال کی تھی، اور سن 114 ہجری میں امام کی شہادت ہوتی ہے۔ امام کا جو قاتل ہے وہ ہشام ابن عبد الملک ہے۔ خدا ان تمام قاتلوں کے اوپر بے شمار لعنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب کرے۔ انہوں نے اہل بیت پر بہت ظلم کیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر اس لیے کہتے ہیں چونکہ امام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی دونوں امام تک جتنے بھی فرقے ہیں اہل سنت کے، چاہے وہ حنبلی ہوں یا مالکی ہوں یا شافعی ہوں، یہ سارے کے سارے فرقوں کے جو اساتذہ ہیں اور جو بانی ہیں، سب کا رشتہ شاگردی جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم بھی ہیں اور معصوم کے بیٹے بھی ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام نے سہولت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آسانی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب و دل کھول کے تبلیغ کی۔ اسی لیے علم کی موشگافیاں جو پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں ہوئی ہیں، آغاز امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوا، بہت سے علمی گتھیاں سلجھائیں گئیں، اسی لیے امام کو باقر کے لقب سے یاد کرتے ہیں کہ علم کو بہت زیادہ اگر فروغ ملا ہے تو زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام میں ملا ہے۔ اس کے بعد ایک فضیلت یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علمی اعتبار سے بھی دین کی خدمت کی ہے، اگرچہ حکومت وقت ہمیشہ ان کی طاق میں لگی رہی اور ظلم و ستم کے بازار گرم کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود جب کبھی بھی دین کے اوپر کوئی برا وقت آیا
تو ائمہ طاہرین نے دشمنی نہیں نکالی بلکہ اپنے کو پیش کر کے دین کی اوپر آئی ہوئی مشکلوں کو برطرف کر دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے عہد میں بھی ایک بہت ہی بڑا حادثہ رونما ہوا تھا۔ حادثہ یہ تھا کہ اس زمانے میں قیصر روم کی طرف سے جو سکے چلتے تھے اس کے اوپر باپ بیٹے روح القدس، چونکہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا اس طرح کی عبارت کا ایک ٹریڈ مارک بنا ہوا تھا جو کرنسی کے اوپر چلا کرتا تھا، اور فقط کرنسی ہی پر نہیں بلکہ جو اس زمانے میں کاغذ چھپتے تھے وہ بھی انہی قیصر روم اور ایران کی طرف سے آتے تھے، لہذا اس کے اوپر بھی ٹریڈ مارک جو ہوتا تھا وہ ایسا ہی ہوتا تھا جس کے اندر باپ بیٹے روح القدس کا تذکرہ تھا۔ اور عبد الملک ابن مروان کو پتہ نہیں تھا کہ اس ٹریڈ مارک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ اقانیم ثلاثہ کا ٹریڈ مارک ہے، تو اس نے حکم دیا کہ آئندہ یہ نہ چلنے پائے، اور آئندہ اگر یہ چلا تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے نظریے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب اس کی خبر قیصر روم کو ہوئی تو اس نے تحفے اور تحائف کے ساتھ اپنا سفیر بھیجا۔ عبد الملک ابن مروان نے نہ تحفہ لیا اور نہ تو خط کا جواب دیا، واپس کر دیا۔ دوبارہ اس نے اور قیمتی تحفوں کے اضافے کے ساتھ بھیجا ہے، لیکن اس نے پھر بھی نہ تو جواب دیا اور نہ تحفوں کو قبول کیا، واپس کر دیا۔ تیسری بار قیصر روم نے خط میں یہ لکھا کہ اگر تم نے اب ہمارے اس تحفے کو قبول نہیں کیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں سکے کے اوپر تمہارے نبی کے گالیاں چھپوا کر اور سکوں پر پیغمبر کی توہین رائج کر دوں گا، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جب اس کی یہ دھمکی بھرا خط ملا تو سب سے پہلے تو عبد الملک نے کہا کہ علماء کو بلاؤ اور مشورہ کرو کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ علماء جمع کیے گئے اور سب نکمے اور ناکارہ لوگ تھے، وہ نہ جواب دے سکتے تھے نہ حل تلاش کر سکتے تھے۔ عبد الملک نے کہا سفیر کو ابھی قید کر دو، جب تک کہ میں مسئلے کا حل تلاش نہ کر لوں اس وقت تک سفیر کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب اسی دربار سے کسی نے اشارہ کیا کہ اگر اس مسئلے کا حل مل سکتا ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام سے ملے گا۔ عبد الملک نے فوراً خط گورنر مدینہ کو لکھا کہ حکومت کے خرچ کے اوپر امام محمد باقر علیہ السلام کو روانہ کیا جائے دربار میں اور سر مرکز کے اوپر بھیجا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے وہی اسلام پر جو خطرہ محسوس کیا کہ نبی اکرم کے نام کو سکوں میں لکھ کر توہین کی جائے گی، فوراً مدینے سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو امام علم غیب سے سب جانتے ہیں کہ کس مسئلے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن جب وہاں پہنچے دربار آراستہ تھا، علماء موجود تھے، ان کے درمیان امام جب پہنچے ہیں بڑے احترام سے استقبال ہوا۔ امام نے پوچھا خیریت کس لیے ہمیں بلایا گیا ہے؟ صورتحال جب نقل کی امام مسکرائے اور کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون ایسی بڑی بات ہے جس کے لیے تم اتنا خائف ہو، خوف زدہ ہے؟ جس وقت امام نے یہ کہا تو اس نے عبد الملک نے کہا کہ آپ اس کا حل بتائیے۔ امام نے کہا کہ صراف جو لوگ سونے اور چاندی کو گلاتے ہیں انہیں بلایا جائے، لہذا سونے اور چاندی کو گلانے والے سونار یا صراف کو بلایا گیا۔ سونار وہ سارے کے سارے بلائے گئے۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم سونے اور چاندی کو پگھلاؤ، اور ایک قالب امام نے رہنمائی کی سانچا، اور اس سانچے کے اوپر امام نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس سکے کو، اس زمانے میں جو مسقال میں چل رہا تھا، مختلف 7
مسقال کا ایک سکہ ڈھلا اور اس کے ایک طرف پیغمبر کا نام اور لکھ کر کے سکہ جب آمادہ ہو گیا، ڈھل گیا، تو اب عبد الملک سے امام نے یہ کہا کہ ان سکوں کو اپنی مملکت میں رائج کرو اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کرو کہ اس کے علاوہ اب کسی بھی سکے اور کرنسی سے معاملہ اور خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے یہ کیا تو سزا دی جائے گی، اور اگر 3 مرتبہ کے بعد کسی نے بھی قیصر روم کے جاری کردہ سکوں کو استعمال کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد عبد الملک نے اپنے حدود مملکت میں وہ سکے رائج کر دیے۔ جب سکے عام ہو گئے تو قیصر روم کے سفیر کو بلایا اور جا کے اس سے کہا کہ ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم کچھ بھی ہمارا نہیں کر سکتے، ہم نے تمہاری کرنسی کو کینسل کر دیا۔ جب سفیر نے وہ سکے ڈھلے ہوئے دیکھے تو وہ واپس گیا، اور جب قیصر روم کے سامنے اس نے وہ سکے پیش کیے کہ صاحب انہوں نے اپنی کرنسی بنا لی ہے، اب وہ ہمارے سکوں کے اور ہماری کرنسی کے محتاج نہیں ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طرح سے دین کی ایک بہت بڑی مصیبت کو برطرف کیا۔ اور یہی ہے امام کی زندگی کا مقصد کہ اسلام اور خدا کی کوئی توہین ہو رہی ہو تو اس توہین سے اسلام کو بچا لے جائے۔ سارے کے سارے بڑے بڑے جید بیٹھے رہے دربار میں، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا، تو ٹکسال کا قانون امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں رائج ہوا۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک اور خوبی اور خصلت آپ کی خدمت میں عظمت بیان کر دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک طولانی دور دیکھا ہے، اور طولانی دور امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں رسول خدا کا سلام پیش کیا۔ رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے سن 11 ہجری میں، اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام چوتھے امام کی گود میں ہیں۔ اب وہ جب گود میں ہیں تو بچہ ہی ہیں، ابھی بچے ہیں، تو اس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام کو جب دیکھا تو سلام پہنچایا۔ جب سلام پہنچایا ہے تو اس کے بعد امام نے فرما دیا تھا کہ ان بقاءک بعد رؤیتہ یسیر، اے جابر تم بہت ہی کم اس کے بعد زندہ رہو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو پیغمبر نے سلام پہنچایا ہے، اور حضرت کے وقار علمی کا یہ عالم تھا کہ جس وقت کہتے تھے کہ قال رسول اللہ تو کسی میں مجمع سے آواز کی ہمت نہ تھی، کوئی یہ ٹوک نہیں سکتا تھا کہ آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کہ بغیر کسی واسطے کے حدیث کو نقل کر رہے ہیں قال رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا ہیبت علمی امام کی یہ تھی، اور خدا لعنت کرے ان ظالموں پر جنہوں نے علم کے دروازوں کو بند کیا اور امام کو شہید کیا، بالخصوص ہشام ابن عبد الملک جس نے امام کو زہر دلوایا، اور گورنر مدینہ ملعون نے امام کو زہر دیا۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یثرب میں ہے جنازہ،
رب میں ہے جان